بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قافلہ اس طرح مدینے کے ارادے سے چلتا رہا۔ جب دوراہے پر پہنچا تو ایک طرف کربلا کا راستہ تھا اور دوسرا مدینے کی طرف، تو انہوں نے نعمان سے کہا کہ ہمیں راہ کربلا سے لے چلو تاکہ شہداء کی قبروں کی زیارت کر کے مدینہ جائیں۔ ترجمہ لہوف صفحہ 196۔ جس وقت اہل بیت رسول کربلا میں پہنچے تو سیدھے قتل گاہ گئے۔ وہاں دیکھا کہ جابر بن عبداللہ انصاری اور دوسرے بنی ہاشم نیز دوسرے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ سبھی نالہ و زاری اور عزائے حسین میں مصروف تھے۔ ان اطراف کی عورتیں بھی جمع ہیں۔ کچھ دن اور بقول 3 دن اسی طرح گزرے۔ ترجمہ لہوف صفحہ 196۔ صاحب الدمۃ الثاقبہ نے لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے شدت غم سے گریبان چاک کیا، تڑپ کے آواز دی، وا اخاہو وا حسینہ ہو وا حبیبہ رسول اللہ وابن مکہ و منا و ابن فاطمۃ الزہرا و ابن علی مرتضی۔ ہائے میرے بھائی، ہائے میرے حسین، ہائے محبوب رسول خدا، ہائے فرزند مکہ و منا، ہائے فرزند فاطمۃ الزہرا، ہائے فرزند علی مرتضی۔ وہ اسی طرح چلاتی رہیں یہاں تک کہ قبر پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ تمام عورتیں جمع ہوئیں، آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا تو آپ کو ہوش آ گیا۔ فاطمہ بنت الحسین زوجہ حسن مثنیٰ بھی شدت غم سے گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ باوفا رباب زوجہ امام حسین علیہ السلام نے ایک قول کی بنا پر 1 سال قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب گزارا۔ وہ رات دن برابر امام حسین علیہ السلام پر روتی رہیں، یہاں تک کہ سائے میں بھی نہیں جاتی تھیں بلکہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھ کر روتی تھیں اور فرماتی تھیں میرے والی کو جلتی دھوپ میں قتل کیا گیا۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 197۔ ترجمہ نفس المحموم صفحہ 274۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ جس وقت اہل بیت رسول کربلا میں پہنچے ان کے غم تازہ ہو گئے، انہوں نے گریبان پھاڑ ڈالے، بال بکھرا دیے، دبے غم کھل گئے۔ انہوں نے چند دنوں تک عزائے حسین برپا کیا جیسے وہ یہ مرثیہ پڑھ رہی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ماہ درخشندہ کو ہم نے کھویا کہ گمراہیوں کو اس نور سے ہدایت حاصل کرنا تھی، انہوں نے تاریکی پھیلا دی۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہم نے اپنا روح و ریحان کھو دیا، اپنا زیتون اور رتین کھو دیا۔ یہیں شمر کی تلوار سے سر حسین جدا ہوا، اسی جگہ ان کی پیشانی کو خاک پر ڈالا گیا۔ یہیں پر عباس سخت پیاس میں دریا پر گئے لیکن انہیں خیمے میں واپس نہیں آنے دیا گیا۔ اسی جگہ ایک کینہ توز کے تیر سے شیرخوار قتل ہوا، ہائے دودھ پیتے بچے پر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ یہیں امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندوں کے خون سے زمین کو رنگین کیا گیا۔ یہیں فرزندان علی علیہ السلام اور فرزندان عقیل کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ یہی جگہ ہے کہ خیموں میں آگ لگائی گئی، درانہ خیموں میں گھس آئے اور ہمارے مال کو خیانت کاروں نے لوٹ لیا۔ یہی ظلم و ستم کی تلواروں نے ان ہاتھوں کو جدا کیا جو خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ اطاعت شعار رہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ تذکرۃ الشہداء صفحہ 439، مالی السبتین جلد 2 صفحہ 199۔ 40 اور جابر و عطیہ کی زیارت۔ واقعہ 40 جابر و عطیہ کی زیارت سمجھنے کے لیے
چند باتوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، جابر و عطیہ قبر حسین کے پاس۔ عطیہ اوفی بیان کرتا ہے کہ میں جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا۔ جب ہم کربلا پہنچے تو جابر نے فرات میں غسل کیا، ایک پٹکا کمر میں باندھا، دوسرا دوش پر رکھا۔ اس کے بعد ساتھ میں جو تھیلی تھی اس میں سے ساد ایک قسم کی خوشبودار گھاس نکالی، اسے اپنے بدن پر چھڑکا اور مرکز مطہر کی طرف چلے۔ وہ ذکر خدا کرتے جاتے تھے۔ آہستہ چلتے ہوئے مرکز مطہر پر پہنچے۔ مجھ سے فرمایا مجھے قبر حسین تک پہنچا دو، میرا ہاتھ مرکز پر رکھ دینا۔ جابر اس وقت نابینا ہو چکے تھے، ان کا 75 سال سن تھا۔ میں نے ان کا ہاتھ قبر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی ہاتھ رکھا شدت اندوہ سے بے ہوش ہو گئے، اپنے کو مرکز پر ڈال دیا۔ میں نے پانی چھڑکا تو ہوش میں آئے اور 3 بار کہا یا حسین یا حسین یا حسین۔ اس کے بعد کہا احبیبا لا یجیبو حبیبتا، کیا حبیب اپنے محبوب کا جواب نہیں دیتا؟ پھر کہا تم کیسے جواب دے سکتے ہو کہ تمہارے گلے کا خون تمہارے سینے اور شانے پر بہہ گیا ہے، تمہارے سر و بدن میں جدائی ہو گئی ہے۔ جابر ذکر مصائب بیان کر رہے تھے، ورنہ وہ مقام امامت کی معرفت رکھتے تھے۔ چنانچہ جابر کی زیارت سے واضح ہوتا ہے۔ پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ختم الرسل کے فرزند ہو، تم امیر المومنین امام المتقین کے فرزند ہو، ہادی و رہبر کے فرزند ہو، اصحاب کسا کی 5ویں فرد ہو، سیدۃ النساء کے فرزند ہو۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ تم کو سید الانبیاء نے پالا، اپنے دامن پاک میں بٹھایا، تم نے پستان ایمانی سے دودھ پیا، تمہاری زندگی بھی پاک اور موت بھی پاک و پاکیزہ، لیکن مومنوں کے دل تمہارے فراق میں جل گئے، انہیں ذرا شک نہیں کہ تم زندہ ہو، تم پر خدا کی خوشنودی اور سلام۔ اس کے بعد آخر تک زیارت پڑی۔ اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم تم پر جو مصائب ڈھائے گئے ہم تمہارے ساتھ شریک تھے۔ عطیہ کا بیان ہے کہ میں نے جابر سے پوچھا ہم شہیدوں کے اجر و ثواب میں کیسے شریک ہیں، کیونکہ نہ ہم نے جہاد کیا نہ ہمارے جسم زخمی ہوئے۔ جابر نے جواب دیا میں نے اپنے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جو شخص جس قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے وہ اس قوم کے عمل میں برابر کا شریک ہے۔ خدا کی قسم میری نیت اور میرے اصحاب کی نیت وہی ہے جو حسین اور اصحاب حسین علیہ السلام کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ جابر نابینا ہونے کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے جنگ میں شریک ہونے سے معذور تھے، لیکن انقلاب حسین علیہ السلام کو قبول کیا تھا۔ ان کا مقصد امام حسین علیہ السلام کے قیام کی تائید تھا۔ ایسی نیت اگر کسی عذر کی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو اجر و ثواب میں شہید کا مرتبہ عطا کرتی ہے، اور اس مطلب کو مقصد میں شریک ہونے کے عنوان سے سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ نہج البلاغہ کی خطبہ 12 میں اس کی وضاحت کی گئی۔ عطیہ کا بیان ہے کہ زیارت پڑھنے کے بعد جابر نے کہا مجھے میرے گھر کوفہ لے چلو۔ میں انہیں کوفہ لے چلا۔ راستے میں مجھ سے فرمایا اے عطیہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں کیونکہ میرا گمان ہے کہ دوبارہ تم سے ملاقات نہ کر سکوں، کیونکہ عطیہ کوفے میں رہتے تھے اور جابر مدینے میں۔ اے عطیہ دوستان محمد سے محبت رکھنا کیونکہ وہ دوستی کے سزاوار ہے، ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا کیونکہ وہ اسی قابل ہیں، چاہے وہ بہت روزہ رکھتے ہوں۔ اہل بیت کے دوستوں پر مہربان رہنا کیونکہ اگر گناہ میں ان کا ایک پاؤں پھسلتا ہے تو دوسرا محبت اہل بیت میں استوار ہو جاتا ہے، اور دوستوں کا انجام بہشت اور دشمنوں کا انجام دوزخ ہے۔ نفس المحموم صفحہ 322، منتہا المال
جلد 1 صفحہ 321۔ بعض تاریخوں میں جابر و عطیہ کی زیارت کا حال اس طرح ہے۔ عطیہ کا بیان ہے کہ جس وقت جابر کو میں نے قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچایا، انہوں نے اپنا ہاتھ قبر پر رکھا اور شدت غم سے روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔